وکیلا، اس کے بعد ایک کتنا عرصہ لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اگلا حکم آیا، یہ تکوینی احکام ہے۔ اگلا حکم آیا، یا ارض ابلائی ماں کی، اپنا پانی پی جا، اے زمین اپنا پانی پی جا، و یا سماؤ، اور اے آسمان اقلعی رک جا، تھم جا، وغیض الماء، اور پانی سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اور معاملہ چکتا ہو گیا، اس قوم کو جس کو سمجھایا گیا تھا اس کی جڑ کاٹ دی گئی، واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کے جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ، یہ جو کہتے ہیں ترکی اور جو رشیا یا جو یہ آذربائیجان وغیرہ، ان کی سرحد کے اوپر کوئی ایسا ابھی بھی ناقابل عبور جو ہے وہ پہاڑ ہے، برف جمی رہتی ہے، تو وہ اسے جودی کہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کشتی ٹھہر گئی۔ وکیلا، اور کہا گیا، یعنی یہ کہ یہ کائنات میں اعلان کر دیا گیا، بعدا للقوم الظالمین، کہ جو ظالموں کی قوم ہے اس کے لیے دوری ہے۔ دوری کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بخشش سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کر دی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقالا، تو کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنا اللہ کے ہاں کتنا دشوار ہوگا، یہ مرضی کے خلاف بات نہیں ہے، صرف ایک دل کے اندر ایک خلجان ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا تھا تیرے جو گھر والے ہیں ان کو میں بچاؤں گا، یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ جو ہے ڈوب گیا۔ سمجھ تو آ رہی ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں گھر والوں میں نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ وجہ کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ اصل میں تو صرف اتنی بات جاننا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ایک چیز، اس اشکال کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے پوچھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا تھا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ میرا اہل ہے، میرے گھر والوں میں سے ایک مردم شماری میں وہیں پہ آتا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، سب سے بڑا حاکم تو ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ نے فرمایا، نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے گھر اہل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام بہت غلط ہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو مجھ سے مت پوچھ اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جو نادانوں میں سے نہ بن جانا۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، فوراً نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کو میں جانتا نہیں۔ فوراً توبہ کی، جو میں پوچھنے کی جو گستاخی کر بیٹھا ہوں اس سے بھی تائب ہوتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو ممتاز مقام دیا ہے، نیکوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہداء کو اس سے بلند مقام دیا ہے، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو مقام دیا ہے، پھر انبیاء ہیں، انبیاء سے اوپر رسول ہیں، اور رسولوں میں سے اولو العزم من الرسول کا سب سے اونچا مقام ہے، اور نوح علیہ السلام ان گنے چنے 5-6 لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید ان رسولوں میں شمار کرتا ہے جو اولو العزم ہیں۔ اللہ کے سامنے ان کی یہ حیثیت ہے۔ اب اس کے بعد کس کو یارہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کی غلط سفارش کر دے، ناحق کسی کو کوئی مقام دلوا سکے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ، کہا گیا اے نوح، اہبط بسلام منا، اترو، اب یہاں سے کشتی سے نکلو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی گارنٹیڈ ہے، آپ کی انشورنس ہوئی ہے، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر برکتیں ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ساری امتیں ہیں ان سب کے اوپر برکتیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ابھی تو ایک فرد ہی ہے یا جوڑا ہے، اب اس سے پوری نسلیں چلیں گی۔ اگر نوح علیہ السلام ہی آدم ثانی ہیں تو ان کے 3 بیٹوں ہی سے پوری دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان آباد ہیں، تو یہ برکتیں ہیں ہماری جو ہم آپ کو عطا کریں گے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کچھ اور امتیں بھی ہیں، گروہ ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں جن کو ہم دنیا کے فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، ملتا رہے گا، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا۔ یہ جو قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ ساری بات سنا کر اب قریش کے سامنے یہ قرآن مجید کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، انباء الغیب ہیں، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں نبی آپ کی طرف،
یہ گھڑی ہوئی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ اتنے پرانے زمانے کی باتیں کون بتا سکتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ؟ ما کنت تعلمها، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے نبی. انت ولا قوموں کا، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. کہ وہ سکھا دیتا کوئی بڑا بزرگ آپ کو، تو پوری قوم ان باتوں سے واقف نہیں تھی. من قبل لہٰذا اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. فصبر، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنا لیا ہے اور یہ سارا جو ان کا پروپیگنڈا ہے، اس پر صبر کریں، جمے رہیں اس کتاب کے اوپر. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقیوں ہی کا بہترین ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نوح علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے، جو ان میں سے بچ گئے، وہ 3 بیٹے ہیں. ان میں سے ایک نسل جو ہے نا حضرت یافس کی ہے. وہ ان میں کسی رسول جو آیا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. وہ جا کے تو یہ جو موجودہ روس کا علاقہ ہے یا جو خزارہ کا علاقہ ہے یا اسی شمال کے علاقوں میں جو یہ نارڈرک ریسز ہیں، جو یہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری حضرت یافس کی نسل ہے. حضرت حام کی نسل کے لوگ جو ہیں وہ جا کے آباد ہوئے کوئی مصر میں، سوڈان میں، افریقہ میں. یہ جو سوڈان اور قبط جو ہے یہ ان کا مرکز بنا. پھر جنوب مشرقی یورپی اقوام میں، یہ جرمنی وغیرہ، یونان وغیرہ، اس میں، اور سندھ اور ہند، یہ حضرت حام کی نسل ہے. ان میں اگر کوئی نبی یا رسول آیا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. جن رسولوں یا نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے یہ وہ ہیں جو حضرت سام علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں. لہذا حضرت سام ہی کی نسل میں یہ قوم عاد ہے، جسے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے. ایک بات اور بھی یہیں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں نا، یہ تو بھرانے کاتے بن کے آتے ہیں. ان کے بعد قوم ہلاک ہوتی ہے، لیکن یہ پہلے نہیں ہوتے. اس سے پہلے بھی اللہ نے سمجھایا ہوتا ہے. کئی نبی بھیجے ہوتے ہیں، 1 2 3 10 20 پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے. ان کو مانیں نہ مانیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ کہ ہلاکت نہیں ہوتی. بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے. لیکن جب رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قوم نہیں بچتی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر یہ کہ افترا کرنے والے، گھڑنے والے. اپنے پاس سے یہ فلسفے تم نے گھڑ لیے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس ذات پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہ بخشاؤ. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں پلٹو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے نیک بندے بنو گے تو آسمان اپنی برکتیں تم پر اتارے گا، بارش برسائے گا. وہ آسمان کو بھیج دے گا تمہارے اوپر بارش برساتا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور منہ موڑ کر مجرم بن کر واپس نہ جاؤ. قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں آئے، کوئی آیت کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم آپ کی محض بات کی بنیاد پر اپنے معبودوں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، نہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہی کہیں گے یہ جو آپ گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں ہمارے معبودوں کی، ان میں سے کوئی معبود غصے ہو کر اس نے آپ کو کوئی آسیب پہنچا دیا ہے، آپ کے اوپر کوئی جو ہے نا آسیب بیچ کے آپ کو مخبوط الحواس کر دیا ہے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم گواہ رہنا. انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان سارے معبودوں سے اعلان بیزاری کرتا ہوں. ایک دو نے آسیب پہنچائے، سارے مل کے پہنچائے نا، میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہیں. فقیدونی، سب مل کے چالیں چلو، جمیعاً سب کے سب. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ کا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اسی کی مٹھی میں ہے. یہ پیشانی جیسے جانور ہوتا ہے نا، اس کو آپ رسی ڈال کے، ایک رسی ہوتی ہے گلے میں ڈالتے ہیں، ایک وہ جو مورک سی بنا کر تو وہ پکڑ لے، وہ زیادہ مضبوط قابو ہوتا ہے. گویا ہر ایک اس کے قابو میں ہے، کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سیدھی راہ سے تم منہ موڑو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ،
تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو میں دے کے تمہارے لیے بھیجا گیا تھا، جو تمہارے تک پہنچانا میرے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس کے بعد اگر تم نے منہ موڑا تو تمہیں بدل دے گا میرا رب کسی دوسری قوم سے، یعنی تمہیں ہلاک کرے گا اور دنیا کی جان نشینی کسی اور قوم کو دے دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی بہت تیز طوفان، اور وہ جو ہے نا ان پر 8 دن 7 راتیں جو ہے نا مسلط رہا، یا 8 راتیں 7 دن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور ہود علیہ السلام کو بھی بچایا جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خصوصی رحمت، منا رحمت منا، ایسی رحمت جو جیسے رحمت لدنی ہوتی ہے، اپنے پاس کی رحمت سے انہیں بچایا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو بچایا بہت گاڑے عذاب سے، بہت سخت ثقیل عذاب سے انہیں نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد ہیں جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اب دیکھیے جمع کا صیغہ آ گیا، انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ذکر ایک رسول کا آیا ہے اور وہ رسول تھے، جو باقی یہاں پہ رسول کا لفظ آیا ہے وہ نبیوں کے لیے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، تو نبی کے لیے رسول کا لفظ بھی آ جاتا ہے، لیکن ہیں وہ انبیاء، ان کی اگر نافرمانی کی تھی عذاب نہیں آیا۔ عذاب تب آیا جب وہ آخری آئے ہیں اس سلسلے کے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نبیوں کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، پیروی کی جو ان میں سے سرکش لوگ تھے اور دشمن اللہ کے جو تھے ان کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو اس دنیا میں بھی ان پر لعنت تھوپی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو بھی ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَاد، سنو کہ عاد کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی۔ اس کی پہچان اس قوم کی کیا ہے؟ ہود کی قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوری اور پھٹکار کر دی ہے۔ اب ان میں سے جو مٹھی بھر بچے تھے ایمان لائے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کو دنیا میں جو ہے وہ تمکنت دے دی اور تمکن دے دیا۔ وہ جو قوم تھی اسے پھر سمود کہا جاتا ہے، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور سمود بھی کہتے ہیں۔ ان کا بھی عروج ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دیں، پھر ان کی طرف بھی یہ بگڑ گئے تو ان کو بھی سمجھایا، آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح آئے۔ قَالَ يَا قَوْمُ، انہوں نے آ کے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، تمہیں بنایا ہے، زمین میں پھیلایا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں اس نے تمہیں بسایا ہے، یعنی یہاں تمہیں آباد کر دیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کی جناب میں استغفار کرو، گناہ بخشواؤ۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جو سوالی ہے اس کو جواب بھی دیتا ہے، دعا سنتا بھی ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا ہے صالح، قد كنت فینا مرجوا، ہمارے درمیان تجھ سے ہمیں بڑی امید تھی۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ کا جو نبی جس نے بننا ہو تو اس کے کردار کے اندر کچھ خوبیاں تو پہلے سے بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں تو امید تھی تو خاندان کا نام روشن کرے گا، قوم کو بڑا عروج دے گا، ہم بڑے امید رکھتے تھے تم سے۔ قبل ھذا، یہ جو کام تو نے شروع کیا اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہی ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے؟ ہم تو سمجھتے تھے تم ہماری روایت کو ترقی دو گے، لیکن یہ کہ تم ہماری روایتی کے دشمن نکلے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو اس چیز کے بارے میں ہمیں ایک ایسا شک ہے کہ جو یقین کی صورت نہیں اختیار کرنے دیتا، اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دل مانتا نہیں آپ کی بات ماننے کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا میری قوم، أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، ذرا سوچو میں اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی بینہ پر تھا۔ یہ دیکھیے سب یہی کہہ رہے ہیں، یعنی میں فطرت سلیمہ پر تھا۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، تو اور اس کے طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ گئی، یعنی وہی آ گئی۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور تم تو مجھے اگر بڑھاؤ گے بھی تو نقصان ہی میں بڑھاؤ گے، میرا فائدہ تو نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، تم نے نشانی مانگی۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی کے ہے۔ فَذَرُوهَا، اب اسے چھوڑ دو،
اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگانا، اس کے ساتھ کوئی بری نیت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے یہ کھائے، ولا تمسوہا بسوء، برے ارادے سے اسے چھونا نہیں، اچھی نیت سے آ کے چھو ہاتھ پھیرو، بری نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب قریب، تو تمہیں قریب کا جو عذاب ہے وہ آ پکڑے گا۔ فعقروہا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ دیے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو پھر انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے اپنے گھروں میں 3 دن مزے اڑا لو، جو کچھ اب تم نے مزے کرنے ہیں کر لو، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ ذالک وعدن، یہ وہ وعدہ ہے غیر مکذوب جس نے جھوٹا نہیں ہونا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم پہنچا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا، برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی جو ذلت و رسوائی تھے اس سے بھی بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب زور والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، جو ظالم تھے ان کو آپ پکڑا ایک تیز آواز نے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کہیں کہتے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی، کہیں کہتے ہیں کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، مٹ گئے، ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ نسیم، منسیہ کے بھی الفاظ ہیں کہ گویا بھولی بسری چیزیں بن کے رہ گئے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن رکھو کہ سمود وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سن لو کہ سمود کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس ہمارے رسول آئے، عذاب کے فرشتے جو تھے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، وہاں خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ عذاب انہوں نے دینا تھا قوم لوط کو۔ ابراہیم بالبشرا، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے۔ قالوا سلاما، اب وہ انسانی شکل میں آئے، انہوں نے آ کے کہا ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہو۔ حضرت ابراہیم انہیں پہچان نہیں سکے، قال سلام، انہوں نے کہا سلام ہے۔ فما لبثت ان جاء بعجل حنیذ، انہوں نے مسافر سمجھا اور انہیں بٹھایا اور زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی سے ایک بچڑا تلا ہوا ان کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا کہ تناول فرمائیے، نوش کیجیے۔ فلما رأى ایدیہم، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں لا تصل الیہ، اس کی طرف بڑھ نہیں رہے، کھانا نہیں کھا رہے، نکرہم، ان سے ڈرے۔ کیوں ڈرے؟ یعنی پہلے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں ڈاکو بھی کوئی کچھ نہ کچھ ٹکٹ، ان کے بھی کچھ اقدار تھیں کہ اگر کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا نمک نہیں کھانا۔ تو یہ اب ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب کسی بری نیت سے آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا اس چیز کا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا، وہ جانچ لیا، انہیں محسوس ہو گیا جو مہمان تھے یعنی فرشتے، انہوں نے کہا لا تخف، انہوں نے قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اصلاً تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو خوف تھا وہ بیجا نہیں تھا، ان کے اندر کوئی خوفناکی تھی کہ جس کی جو ظاہر کسی اور پر ہونی تھی، لیکن وہ جیسے انسان کی چھٹی حص ہوتی ہے تو وہ حضرت ظاہر ہے انبیاء کے تو حواس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، لہذا انہیں کچھ محسوس ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں وہ ایک دھڑکا لگا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ جو ہماری جو شے آپ نے محسوس کی ہے یہ کسی اور کے لیے ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً، اب یہ بڑا ایک قرآن مجید نے نا اس میں اگرچہ کہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت وہ ایک لائٹ سی چیز ڈال دی کہ یہ اب سارا منظر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہیں اور ان کی جو زوجہ ہیں حضرت سارہ، وہ کہیں دروازے کے ساتھ لگی سارا منظر دیکھ رہی ہیں، سچویشن بہت گمبھیر ہے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، وہ وہاں پہ کھڑی تھی کہیں سائڈ پر، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، کیونکہ پہلے معلوم ہوتا ہے انہیں بھی ڈر لگا ہوگا کچھ نہ کچھ کہ کس قسم کے مہمان آ گئے ہیں، لیکن اب جو ہی وہ جو کیفیت بدلی تو ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت پر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی۔ اس کا مطلب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، عمر میں وہ چھوٹے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ یہ عبرانی میں اسحاق ہی اضحاق ہے، فضاحکت کے ساتھ گویا اس ہنسی کے ساتھ، ہنسانے والا کہ جس کی وجہ سے ہنسی چھوٹ گئی یا جس موقع پہ ہنسی نکل گئی۔ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی ادھر ہی۔
اب دیکھیے قرآن مجید بعض یہودیوں کے خیالات کی نفی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہودیوں نے جو بات پھیلائی ہے، دیکھیں انہوں نے بہت چیزیں خراب کی ہیں. ایک چیز انہوں نے یہ خراب کی، قبلہ جو تھا مکے سے انہوں نے اٹھا کے بیت المقدس کر دیا. قربان گاہ جو ہے وہ مینا سے وہ بھی وہاں یروشلم لے گئے. یہ ساری خرابیاں کی. اور ایک کام یہ بھی کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو بیٹا جس کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہے. اب دیکھیے قرآن نے اس تصور کی نفی کیسے کی کہ جب اسحاق کی بشارت دی تھی تو ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دی تھی. تو جس سے پوتا پیدا ہونا ہے اس کو ذبح کرنے کا امتحان بن ہی نہیں سکتا.